اور جس نے محمد رسول اللہ کو پڑھایا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا قرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی، محبوب کو رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو یہ حافظ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، حافظ قرآن کی فضیلت آپ یہیں سے اندازہ لگا لو۔ جب رحمان اور رحیم کہنے والا اللہ اس بندے سے پیار کر بیٹھتا ہے تو جو اس کے 30 پاروں کی تلاوت کرتا ہوگا پروردگار اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا، کتنی محبتیں کرتا ہوگا۔ تو یہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا سماج بے راہ روی کا شکار نہ ہو، تم دنیا کی تعلیم دیتے ہو دو، اسلام نے روکا نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، مگر کم سے کم اتنی تعلیم دے دو کہ بچہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط، وضو کے فرائض، آئے دن کے مسائل کی اسے جانکاری ہو جائے۔ جب جانکاری ہو جائے گی دین کے مسائل سے، وہ اپنے آپ کو روشناس کر لے گا، تو کبھی قمار خانے کی جانب جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نشیڑی نہیں بنے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے میں علم دین مصطفیٰ کا طالب ہوں، علم دین مصطفیٰ میں نے حاصل کیا ہے، جتنا بھی حاصل کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نشہ بڑی بری بلا ہے، نشہ بہت بری بلا ہے، بلکہ شراب نوش اور دیگر طرح کے نشہ کرنے والے جن کو ہوش و حواس نہیں رہتا، تو ایسے لوگ ہر وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ یعنی صرف شراب نہیں پیتے، جس نے شراب پیا سمجھ لو اس نے ہر برائی کر لیا۔ آپ کہو کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو، ارے شرابی ہے، ایک برائی کر رہا ہے، ایک گناہ کر رہا ہے، نہیں۔ آؤ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ ہے، قرآن فرماتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ نے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، وہ زمین میں جائے گا، فساد پھیلائے گا، خونریزیاں کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ بنا۔ تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایک بار بنا کے تو دیکھ۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آدم کو جو میں نے شہوت عطا فرمائی اس کا 100واں حصہ تم جسے چاہو اسے میرے سامنے لاؤ، میں اسے دیتا ہوں، اور دیکھتا ہوں جو زمین میں جا کے غلط کام نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ جملہ کہا، سارے فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو چن لیا کہ اللہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو بھیج، آدم کے شہوت کا 100واں حصہ دے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں، غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ نے بھیج دیا شہر بابل میں، جس میں آدم پڑھ کے شہر بابل میں جاؤ اور وہاں جو لوگ تمہارے سامنے اپنی عرض لے کر آئیں ان کا فیصلہ کرو۔ یہ دونوں پہنچے شہر بابل میں، پہلا دن تھا، ایک بڑی خوبصورت عورت آئی، اپنی کہانی ان کے سامنے بیان کرنے لگی، دونوں کہانی سننے کے بجائے اس کو دیکھنے میں بے خود ہو گئے۔ یہ 100واں حصہ میں اللہ نے دیا تھا فرشتوں کو، اس پر یہ حال کہ دیکھنے میں بے خود، وہ کیا کہہ رہی ہے انہیں ہوش نہیں، بس اسے دیکھے جا رہی ہے۔ جب اپنا پوری کہانی وہ کہہ چکی، کہا کیا فیصلہ ہے، ان لوگوں کے چہرے پہ جو نہیں رہیں گی، اس نے پیر پٹکا نکل پڑی، تب ان کو ہوش آیا کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی، اس کے پیچھے ہو لیے، اس کے گھر پہ چلے گئے، کہا تم لوگ یہاں کیوں چلے آئے، جب میری وہاں نہیں سنے تو یہاں کیوں چلے آئے؟ کہا اللہ نے تم کو بلا کا حسن عطا فرمایا ہے، ہم تمہارے حسن میں ایسا کھوئے کہ ہمیں ہوش نہیں رہا تم کیا کہہ رہی ہو، تم بتاؤ۔
کیا تمہارے حسن کے سائے میں ہم کچھ دیر رہ سکتے ہیں؟ کہا سائے میں نہیں، حسن سراپا تمہارے سامنے ہے۔ تم ہماری اگر شرطیں پوری کر دو، ہمارے شرائط میں سے ایک شرط پوری کر دو، تو ہمارے حسن کا جلوہ جس طرح دیکھنا چاہو ہم دکھا دیں گے۔ کہا بول اپنی شرط بتا۔ تو اس نے کہا وہ ہمارا معبود ہے، اسے جا کے سجدہ کر لو۔ تب یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں، ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم مشرک کہلائیں گے، کوئی اور شرط بتا۔ کہا وہ ہمارا آدمی ہے، اسے مار ڈالو۔ کہا ہم حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے، بندے کے حق میں ہم قتل کر دیں گے تو اللہ ہم سے مواخذہ کرے گا، کوئی اور شرط بتاؤ۔ کہا جو اسم اعظم پڑھ کے تم آتے ہو وہ اسم اعظم ہمیں بتا دو۔ کہا وہ راز الہی ہے، ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ کہا تو وہ شراب ہے، اسے پی لو۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، چلو پی لیتے ہیں۔ دونوں نے شراب پیتے گئے، اس نے اپنے حسن کا جلوہ بکھیرا، یہ بے خود ہوتے چلے گئے۔ اور اسی میں اس نے کہا اگر تم اتنے دیوانے ہو میرے تو میرے معبود کو سجدہ کر لو۔ نشے میں ان لوگوں نے معبود کو سجدہ کر لیا۔ کہا ارے ابھی کیا، اگر میرے اتنے چاہنے والے ہو تو میرے آدمی کو مار ڈالو۔ گئے اس کو بھی مار ڈالے۔ وہ قریب ہوئی، کہا میرے حسن پہ اگر اتنا فدا ہو تو بتاؤ وہ راز کیا ہے جسے تم اس میں آدم کہتے ہو، جو پڑھ کے تم آتے ہو پلک جھپکتے پہنچ جاتے ہو، وہ بھی بتا دیا۔ تو اب آپ نے اس سے سبق کیا لیا کہ جب فرشتے انسانی شہوت کا 100واں حصہ پائیں اور شراب پی لے تو ہر چیز کر گزرتے ہیں۔ تو آج کا جوان جو بے راروی کا شکار ہو رہا ہے، خاص کر نشے کا عادی بن رہا ہے، بتاؤ کیا کسی معاملے میں اس سے وفا کی امید رکھ سکتے ہو کہ کوئی اچھا کام کرے گا؟ ارے اگر آج سے بھی چاہتے ہو ہمارا جوان صحیح راستے پہ آ جائے تو اسے کسی مدرسے میں ڈالو، نماز کی جانب راغب کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن آج ہم ہیں، ہمارے چہرے پہ جوں نہیں رینگتی۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہو نماز کی طرف، ہم بستر استراحت پہ پڑے ہیں۔ فجر میں مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، ہماری نیند کھلی بھی، آواز کان سے ٹکرا رہی ہے۔ اب سردی کا دن ہے لحاف ہم اور ڈال لیتے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ ارے نادان، شاعر فارسی کہتا ہے روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرشش نماز بود، میدان محشر میں جب حالت پتلی ہوگی تو سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ۔ آج بتاؤ نہ مہرارو آدمی سے پوچھا ہے، اکثر گھروں میں عورت آدمی سے ہر معاملے میں ٹن پھن لگا رہتا ہے۔ جوان بیٹوا اپنے باپ سے الجھ جاتا، اور تو کیا کرت ہے ہمارا سماج، ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ اگر بیوی آپ کے گھر میں ہے، آپ تھکے مادے اپنے گھر میں آئے اور کہا یہ بیگم ایک گلاس پانی دے دی، وہ کیسے اللہ تو رہو تو ہاتھ دیے لے لینا، آپ کو آیا تاؤ، آپ نے اٹھایا جوتا تو چار لگا دیا، کیوں مارا بھائی آپ نے؟ ارے مولانا بڑی زبان دراز ہے، نافرمان ہے، قاتل لے لی۔ اچھا، اور وہ بھی بیچاری اتنی زیادہ ٹینشن میں صبح سے شام تک ساس نند کے تانے سن سن کر زبان سے ابھار دی لے لی، اور جب جوتا پائس تو کہیں اگر اصل باپ کی اولاد ہے تو آج مار، آج اپنی مردانگی دکھا، جتنا مارے کو مار۔ اب تم غصہ آئے ہو کہو طلق تو کی طلق تو کی طلق تو کی، جب تجھے طلاق 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 کیوں دیا طلاق آپ نے؟ مولانا بڑی نافرمان ہے، جبنیاں کینچی کی طرح کچ 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 چلاوت رہی، یہی ناطے طلاق دے دی۔ جوان بیٹوا ہے، آپ نے بڑے ارمانوں سے
उसे पढ़ाया लिखाया, जवानी की दहलीज पे खड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दिया, बहू ले आए। लेकिन जब से बहू को देखा सुहाग रात के बाद ओके तेवर बदल गई। अब कहा बाप, कहा माई। बाप कहा ये बेटा सुन ले, अरे अब तो सुधर जाओ अब्बा, अब मोरे साथ एक मिला आएगी, ये लाए हो तुम्ही तो कम से कम कुछ वक्त उन्हों दे दियो। बबुआ कही उन्हों को दे दे हो आए, ये तना अदब। अब बबुआ कौनो अदब नहीं, ये अब्बा ज्यादा ना बोलो। यानी अब बेटा जो है थोड़ा तैश में आता है तो बाप के पेशानी पे शिकन आ जाती है कि आज तक यही बेटा मेरी वफादारी करता रहा, मेरी फरमाबरदारी करता रहा, लेकिन जब से बहू लेकर के आया हूँ इसके तेवर बदल गए हैं, इसके बात करने के अंदाज बदल गए हैं। और बुढ़िया का कर थी माई पूजा हर बाहर जाती, कौनो पीर मिल जाए, फकीर मिल जाए, मौलाना मिल जाए, कहे मोरी पतोहिया डाइन बन के आई है, मोरे बेटा वो निकल गई। पूजा हर बाहर बेचारी भागत थी, हजरत कोनो तबीज बनाई थी। कैसी तबीज? अरे मोरी पतोहिया जब से आई है बेटुआ कौनो कहा नहीं माना, अपने बपाओ को उल्टा सीधा बोला था, महू को उल्टा सीधा बोला था। तो अब बताओ गंडा फली तस काम चली है। तो आप एक चीज ध्यान में रखो, एक दिन वो आता है जब बाप बहुत ज्यादा आजिज हो जाता है। तो यही चौराहा जैसे जाके बैठा था बिगड़ा चौराहा पर, तो दो चार ठो के हम उम्र लोग कहते बाबू कहे तोरा मुँह लटका है। अरे भैया क्या करी, पतोहिया जब से आई है ना जीवा दुश्वार हो गए, काहे बहुत कुछ बोली से का उनाई बोली से। अरे बेटा वो पियाई दी से घोर के तो वो बोलत है, हर बतिये में जोन मुँह मावत है कह दे। अच्छा तो ऐसे बेटवा अलग करो, निकालो घर से, चूल्हा चक्की अलग करो। आया बड़े जोश में, अबे तो सुधरे वाला नहीं, अपना सामान ले चला लगो। किसको अलग किया बाप? जिसके रगों में उसका खून दौड़ रहा है। न बाप सोया, आज जब जवान हुआ तो उसे अपने से इलाहिदा कर दिया। क्यों इलाहिदा किया? कहा बहुत नाफरमान था। तो एक चीज मैं जो ध्यान देना चाहता हूँ कि बेटा नाफरमानी करे तो आप घर से निकाल देते हो, बीवी नाफरमानी करे तो आप तलाक देते हो। आपने कभी अपना मुहासबा किया कि आप कितने बड़े नाफरमान हो अपने परवरदिगार के? कभी सोचे? कभी सोचे हो कि तुम कितने बड़े नाफरमान हो अल्लाह के? फजर में एक वो कहा था आओ अल्लाह की बारगाह, मुअज्जिन कहा था आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तुम्हें तौफीक नहीं हो। जोहर में तौफीक नहीं, असर में कोई तौफीक नहीं, मगरिब ऐशा ये मोटी 5 नाफरमान। वो कहा था झूठ न बोलो गुनाहे कबीरा है, बोला था। वो कहा था गीबत न करो, ये भी गुनाहे कबीरा है, लेकिन करते हो। गीबत सुनो भी ना, सुनते हो। तो सैकड़ों नाफरमानी अगर देखा जाए तो डेली परवरदिगार की हम करते हैं। कितनी बेटा हुआ 4-5 दिन जबान चलाई तो नाफरमान कह गवा, घर से निकाल दिया। और डेली अपने परवरदिगार की सैकड़ों नाफरमानी तुम करते हो, लेकिन रहते हो उसी के जमीन के ऊपर, रहते हो उसी के आसमान के नीचे, सारी नेमतें दी हुई उसी की हैं। वो अपने जमीन से तुम्हें निकाल नहीं रहा है। तुम सोचते हो मेरा बेटा हुआ फरमा बरदार हो जाए, बीवी मेरी फरमा बरदार हो जाए। अरे बेटा और बीवी क्या है? तू अपने परवरदिगार का फरमा बरदार बन जा, सारा जमाना तेरा फरमा बरदार बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन पहले तू अपने मौला का फरमा बरदार बन। तो मुसलमानों जरूरत है इस बात की। आज हम लोग नमाज पंजगाना की हिफाजत नहीं कर सकते, बड़ों की ताजीम हमारे अंदर नहीं है, छोटों से प्यार करने का जज्बा हम में नहीं है, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को देख के मुंह मोड़ रहा है, उसकी ऐबजोई करता हुआ नजर आता है। क्या इस्लाम ने यही तुम्हें पैगाम दिया है? इस्लाम तो मजहब है जो अखुवत और भाईचारगी का सबक देता है। अरे ऐसा मजहब, दुनिया का वाहिद मजहब कि जिसमें कोई जात पात की भी कैद नहीं, ऊंच नीच नहीं। मेरे नबी ने अपने जिंदगी के आखिरी खुतबे में फरमाया
کیا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. کیا فرمایا؟ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ عربی اور عجمی جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ہم نبی کی سیرت کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے، اور جب بھائی سے ہم بات بند کرتے ہیں تو سالیں گزر جاتی ہیں، 2 سال 6 سال 10 سال. اب بتاؤ، میرے آقا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے 3 دن بات نہیں کرتا، 3 دن گزر جاتا ہے بات نہیں کرتا، اس کے دل میں کینہ بغض حسد رکھتا ہے، تو دونوں پر اللہ کی لعنت نازل، دونوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی. ہمارے معاشرے میں تمام برائیاں جنم لے چکی ہیں. ایک چیز ہو تو کہا جائے، ایک بات ہو تو اس کو چھیڑا جائے. شراب ہمارے معاشرے میں، نشہ ہمارے معاشرے میں، بے نمازی ہم ہیں، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر ساری کمیاں پائی جا رہی ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم پریشان حال کیوں؟ پریشان حال صرف اسی لیے ہم ہیں کہ ہم نے فرمان مصطفیٰ کو فراموش کر دیا ہے. اللہ کے احکام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں. قسم خدا کی، جس دن ہم اپنے دل کو خوف خدا کا خزینہ بنا لیں گے اور سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا لیں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. لیکن پہلے دل میں خدا کا خوف تو لائیں. ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں مسلمانوں، ان کمیوں کو ہم خدا را دور کرو. آج یہ حافظ علیم الدین صاحب حفظ قرآن کی تکمیل کیے ہیں، اتنا تو نوٹ کر لو، لکھ کے جاتا ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں انشاءاللہ نشہ خور کبھی نہیں ہوں گے، شرابی کبھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو، اپنے سینے کو قرآن کے زیور سے مزین فرمایا ہے. تو جہاں قرآن ہے وہاں بری چیزوں کا دخل نہیں ہے. یہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ جان لو حافظ قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور حروف کے مخارج اور ادائیگی کے ساتھ، تو قرآن سننے والا کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کے فرشتے اس تلاوت کو سنا کرتے ہیں. اور 2 فرشتے، 5 فرشتے تو ہمیشہ معمور ہیں. کتنے فرشتے؟ 5. تو ارے لوگ دوئیے جانا تھے نا. ہر مومن کے پاس 5 فرشتے رہے. کتنے؟ ایک ٹھو پیشانی سامنے، اور ایک ٹھو سینک سامنے، ایک ٹھو پشت کے پاس، گئے بہن 3، اور 2 ٹھو کنہوا پر، گئے بہن 5. تو یہ کنہوا عالن کا کام تو جانا تھے، ایک کا کام نیکی لکھنا اور ایک کا کام ہمارے گناہ لکھنا، ہماری بدیاں لکھنا. اور یہ جو پیشانی کے سامنے ہے، اس کا کام ہے جو آپ درود پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا کرتا ہے. اور جو سینے کے سامنے ہے اس کا کام ہے جو ہمیں نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے معمور کیا گیا ہے. اے نیکی کر، اچھائی کر، بھلائی کر. اور یہ جو پیٹھ کے پیچھے ہے اس کا کام ہے برائیوں سے روکنا. یہ 5 فرشتے ہر مومن کے پر. تو یہ 5 فرشتے تو ہمیشہ ہماری آواز کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے تسبیح کو، ہمارے تحلیل کو، ہمارے حمد و ثنا کو سنتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فلاں میرا بندہ بڑے اچھے انداز میں میرے کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، جاؤ اسے سماعت کرو، جاؤ اسے سماعت کرو. اور یہ تو جو بیٹھے ہیں نیکیاں لکھنے کے لیے لکھتے چلے جاتے ہیں. جتنے حرف پڑھتا ہے ہر حرف پر 10 نیکی، ہر حرف پر نیکیوں کا انبار ہے. انہوں نے پڑھا خالی سورہ فاتحہ، اتنی نیکی ہو گئی کہ تمہیں کلکولیٹ کرے پڑے. سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سورہ بقرہ انہوں نے پڑھا، ارے تو دینہ بھر تمہیں لگ جائی جوڑت، کتنی نیکی کما لیا انہوں نے. لیکن آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو بھی قرآن کی تلاوت آتی ہوگی، نہیں آتی تو عمر نہیں گئی ہے.
تلاوت کرنا سیکھو. گلی گلی میں حافظ ہے, گھر گھر میں الحمدللہ آج کے زمانے میں حافظ ہے. جو لوگوں کو ذوق و شوق رہا, آپ دیکھو آج ایک عالم دین یہ سوچتا ہے کہ ہمارا بیٹا اگرچہ ہم اسے امام نہیں بنائیں گے, مدرسے کا مدرس نہیں بنائیں گے, مگر حافظ قرآن اور عالم دین اس لیے بنائیں گے کہ عالم دین بن گیا, حافظ قرآن بن گیا تو شریعت کا پیروکار ہو جائے گا, شریعت کا پابند ہو جائے گا, شریعت نے جو کہا ہے کرنے کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور جس سے روکا ہے میرا بیٹا اس سے رکتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے وہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا 5 فرشتے. ایک بات اور سن لو, اللہ کتنا مہربان ہے بندوں پر. یہ 5 فرشتے ہیں, کب تک ہمارا گناہ لکھیں گے, نیکی لکھیں گے, کب تک درود پہنچائیں گے؟ جب تک ہم موجود ہیں نا. اور جب قبریم چلا جب تو اب نیکی ہم کرب, برائی کرب کونو قبریا میں.